الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر امام مہدی کے ساتھ ساتھ دجال آئے گا. دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ قرار دیا گیا، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھلائی گئی تھیں. یہ دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر نازل کریں گے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق شام کا علاقہ ہے، دمشق کی جامع مسجد ہے، نماز کا ٹائم ہوگا. امام مہدی لوگوں کی صفیں درست کروا رہے ہوں گے کہ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ان کی مدد سے اس جامع مسجد کے سفید رنگ کے مینار پر نازل ہوں گے. بعض روایات میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس نماز کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ نماز صبح کی نماز ہوگی، لیکن یہ اشارہ ہے، نص نہیں ہے. امام مہدی اپنے مقتدیوں کی، اپنے نمازیوں کی صفیں درست کروا رہے ہیں کہ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے ان کی پہچان کی کچھ علامتیں بتلائیں. فرمایا کہ درمیانہ ان کا قد ہوگا، ان کی رنگت سفید اور سرخ اس کے درمیان ہوگی. سفیدی اور سرخی کے درمیان ان کا رنگ ہوگا. جب وہ اس مینار پر اتریں گے ان کے بالوں سے ایسے محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، جیسے کوئی شخص غسل کر کے نہا کے
غسل خانے سے باہر نکلتا ہے، اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے نظر آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں کا نقشہ اور منظر بھی یہی ہوگا، گویا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تشریف لے آئیں گے، امام مہدی ان کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، یہ آپ کا حق ہے اور آپ ہی امامت کروائیں۔ چنانچہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، نماز کے بعد پھر دجال کے تعاقب میں ان کے خلاف اپنی جماعت کو لے کر چل پڑیں گے، جہاد کے لیے چل پڑیں گے۔ یہاں ضمناً ایک دو باتیں بتلا دینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، شروع میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قادیانی حضرات اس بات سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو درمیان میں کوئی اور نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس زمین پر آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اس لیے حافظ ابن حجر اور دیگر کئی ائمہ نے ان کو صحابہ کی لسٹ میں شمار کیا ہے۔ جب دوبارہ آئیں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور دوسری بات، قادیانی حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ کا نزول ہونا تھا، وہ نزول عیسیٰ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہوا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ کے نزول کی علامت بتلائی گئی کہ امام مہدی نماز کے لیے صفیں درست کرا رہے ہوں گے، اور دمشق کی جامع مسجد ہوگی، شام کا شہر ہوگا، سفید رنگ کے مینار پر ان کا نزول ہوگا، جبکہ غلام احمد قادیانی میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قادیانی جو اس بات سے استدلال کرتے ہیں ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور ان کی جماعت جو کہ مسلمانوں کی اس وقت امام مہدی کی اقتداء میں ہوں گے، دجال کے تعاقب میں کھڑے ہوں گے، جہاد شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کو اس لیے قتل کریں گے کہ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ خنزیر حلال ہے، خنزیر حلال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اس کا رد کریں گے، اس کو قتل کر گئے۔ صلیب توڑ دیا گیا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب دجال کے لشکر کی طرف چل پڑے ہیں، جہاں بھی ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یاد رہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَن يَجِدَ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس ہوگی، سانس، ان کے منہ سے نکلنے والی ہوا، جو سانس نکلتی ہے، جو اندر سے ہوا نکلتی ہے، جس کافر تک وہ ہوا پہنچے گی وہ کافر مر جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں، آگے فرمایا کہ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حِينَ يَنْتَهِي بَصَرُهُ، ان کے منہ سے نکلنے والی یہ ہوا، یہ نفس اتنی دور تک جائے گی جس قدر عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی۔ جتنا عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ہوگی وہاں تک ان کا یہ نفس، ان کی یہ ہوا پہنچے گی، اور جہاں تک یہ پہنچے گی وہاں تک کے کافروں کو مار کے چھوڑے گی۔ چل رہے ہیں، لشکر ساتھ ہے، امام مہدی بھی ہے، حتیٰ کہ فلسطین کا ایک مقام
جس کو مقام لد کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ لد ایک مقام ہے، فلسطین میں ہے، وہاں پر دجال کو پائیں گے اور اپنی تلوار سے اس کو دو حصوں میں اس کو قتل کر دیں گے، اس کے دو حصے کر دیں گے، دجال قتل ہو جائے گا۔ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس دھرتی پر رہنے کی جو زندگی ہے وہ صرف 7 سال ہے۔ 7 سال وہ اس زمین پر رہیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور حتیٰ کہ وہ حج عمرہ بھی کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے جب احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، جس مقام جس جگہ سے وہ حج یا عمرے کی نیت کریں گے وہ روحا مقام ہوگا۔ روحا، یہ روحا بستی مدینہ سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ 50 کلومیٹر دور مدینہ سے ایک بستی روحا نامی، وہاں سے یہ احرام باندھ کر حج یا عمرے کی نیت کریں گے۔ ان 7 سالوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر رہیں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا، زمین بھی اپنی برکت کے خزانے باہر نکال دے گی۔ اس قدر امن ہوگا، اس قدر سکون ہوگا، فرمایا کہ جنگلی جانور اور انسان کے گھریلو پالتو جانور یہ اکٹھے چریں گے، کوئی خوف خطرہ نہ ہوگا، امن و امان کا دور ہوگا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے تمہیں نظر آئیں گے، سانپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں کھیلتے نظر آئیں گے، اس قدر امن و امان ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، 7 سالہ اس دھرتی پر حکومت کریں گے۔ ابھی ان کا دور باقی ہوگا کہ ایک قوم جس کا نام یاجوج ماجوج ہے وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج، قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ قوم ہے کون؟ ان کا وجود کب سے ہوگا؟ آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک پورا رکوع جو اس قوم پر مبنی، اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 539 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ذوالقرنین ہے۔ قبل المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 539 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ذوالقرنین ہے۔ یہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بڑی بادشاہی عطا کی، اس نے مغرب بھی دیکھی، مشرق بھی دیکھی تھی، مشرق و مغرب بڑی اس نے حکومت کی۔ تو قرآن نے منظر بیان کیا کہ جب یہ مشرق کے ایک علاقے میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہ کو شکایت کی کہ ہمارے ہاں ایک مخلوق ہے، یاجوج ماجوج ہے، یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ بادشاہ کو عرض کیا، شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ ہمیں نقصان دیتے ہیں، ہماری کھیتی باڑی میں، ہماری کاشتکاری میں، ہمارے معاملات میں، یہ زمین پہ فساد پھیلا کے رکھتے ہیں، اس کا حل۔ تو بادشاہ ذوالقرنین نے کہا ان کے لیے کوئی مضبوط اور محفوظ انتظام کرتے ہیں۔ یہ مشرق کی پٹی ہے، قرآن نے کہا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اور وہاں یہ قوم آباد ہے۔
جب شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا لوہا منگواؤ. لوہا منگوایا گیا. لوہے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنائی اور تانبا پگھلا کر اس لوہے کی دیوار پہ ڈال دیا. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا. لوہے کی مضبوط دیوار بنا کر اس پر تانبا پگھلا کے ڈال دیا. وہ ایک مضبوط دیوار بن گئی. باقی ہر طرف پہاڑی سلسلہ ہے, وہ قوم وہیں پر بند ہو گئی اور یہ محفوظ ہو گئے. تو فرمایا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہی یاجوج ماجوج جو بند ہیں, محصور ہیں, یہ نکل کھڑے ہوں گے. یہ محصور کب سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 539 سال پہلے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو ہمارا عیسوی سن ہے, عیسوی سن, یہ جنوری فروری مارچ اپریل, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. ہجری سن حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا, اور بکرمی سن وہ تو بہت پیچھے کا ہے, لیکن عیسوی سن کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے. اسی سے آج 2023 ہے, تو 2023 میں آپ 539 سال اور بھی جمع کر دیں. یہ اس وقت سے محصور ہے آج تک, اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک رہیں گے. ان کا کام کیا ہے, ان کا شغل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہر روز اس جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کو کاٹتے رہتے ہیں, اس کو توڑتے رہتے ہیں, اس کو کھریدتے ہیں, کسی طریقے سے یہ دیوار ختم ہو اور ہم باہر نکلیں. سارا دن وہ اس دیوار میں لگے رہتے ہیں. جب شام ہوتی ہے ان کا بڑا, ان کا سردار کہتا ہے چلو ابھی اپنے گھروں میں, کل آ کر دوبارہ بقیہ کام کریں گے. جب کل دوبارہ پہنچتے تو وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. پھر اس کو کاٹنا اور کریدنا, توڑنا شروع کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے. پھر ان کا بڑا کہتا ہے چلو گھروں میں چلو, پھر کل دیکھ لیں گے. یہ وقت چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ ان کے بڑے کو, ان کے سردار کو یہ توفیق دے گا, وہ کہے گا کہ آج جاؤ, کل انشاءاللہ ہم اپنا کام مکمل کریں گے. جیسے ہی وہ انشاءاللہ کہیں گے, اس انشاءاللہ کی برکت سے جہاں وہ کام کو روکیں گے کام وہیں رک جائے گا. وہ دیوار دوبارہ بند یا مضبوط نہیں ہوگی. جب کل صبح آئیں گے, جہاں کام کو چھوڑ کر گئے ہوں گے وہیں سے ان کو دیوار ملے گی. اس کو پار کر کے جب باہر نکلیں گے تو قرآن نے نقشہ بیان کیا کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, وہ ٹیلوں سے, بلندیوں سے, پہاڑیوں سے تمہیں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر بلندی سے تمہیں یاجوج ماجوج نظر آئیں گے. زمین میں نکل کھڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے کہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ. کوہ طور میں چلے جائیں گے. باقی مسلمان جو کوہ طور تک نہیں پہنچ سکیں گے وہ اپنے مکانات میں, اپنے بنگلوز میں, اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں گے. یہ اس قدر خطرناک قوم ہوگی کہ روئے زمین کا کوئی شخص ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا. اب ظاہر بات ہے جب اپنے نبی کو اللہ ایک محفوظ مقام پر بلا لے گا, باقی کہاں جائیں گے؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا اول دستہ جب اپنے مقام سے نکل کر دنیا میں پھیلے گا, وہ بحیرہ تبریہ سے پانی پیے گا. بحیرہ تبریہ, تبریہ یعنی دریا, اس سے یہ پانی پیے گا. یہ بحیرہ تبریہ شام کا سرحدی شہر یافیق,
اس کے کنارے پر ایک بہت بڑی جھیل کا نام ہے بحیرہ طبریہ، ایک جھیل ہے۔ شام کا سرحدی شہر یافیق، اس کے مغرب میں یہ جھیل واقع ہے۔ کتنی بڑی جھیل ہے؟ اتنی بڑی جھیل ہے کہ دریائے اردن بھی اسی جھیل سے نکلتا ہے۔ دریائے اردن اسی جھیل سے نکلتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا اول دستہ جب اس بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا، اس کا سارا پانی پی جائے گا، دریا کا پانی ختم۔ جب آخری دستہ اس بحیرہ طبریہ کے پاس آئے گا تو تبصرہ کرے گا، یار کسی وقت یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اندازہ لگاؤ کس قدر اللہ کی عجیب مخلوق ہوگی کہ دریا کا پانی ہی ختم کر جائیں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، فساد، قتل و غارت۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ کر لے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب کئی دنوں تک کوہ طور پر محفوظ مقام پر ہے، آخر انسان تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ مہربانی کر ان یاجوج ماجوج کی مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، ان کی گردن میں ایک مرض پیدا کر دے گا۔ وہ مرض پیدا ہوگی، ایک کیڑا لگے گا، اس کیڑا لگنے سے سارے یاجوج ماجوج یکدم مر جائے گے، ختم ہو جائے گے۔ ایک بات اور، اپنے مرنے سے پہلے جب ساری دھرتی کا چکر لگا لیں گے، ان کو کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، تو یہ کام بھی کریں گے، آسمانوں پر تیر پھینکیں گے کہ دنیا والے تو ختم ہو گئے، سارے مر گئے، اب آسمان والوں کا مقابلہ کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے، اللہ ان کے تیروں کو واپسی خون آلود کر کے نیچے بھیجے گا، خون میں لت پت، خون آلود ان کے تیر واپس آئیں گے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ان میں وہ بیماری پیدا کرے گا، کیڑا لگا دے گا، یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، سب ختم۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو ہر طرف یہ مرے پڑے ہیں، بدبو ہے، اب کہاں جائیں؟ پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، فرمایا کہ ان پرندوں کی گردنیں بختی اونٹ کے برابر ہوں گی۔ جس طرح اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اس اونٹ کی گردن کے برابر ایک ایک پرندے کی گردن ہوگی۔ وہ پرندے آئیں گے، کچھ کھائیں گے، کچھ اٹھا کر جنگلات میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں پھینک دیں گے، لیکن پھر بھی بدبو باقی ہوگی۔ پھر اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا، یہ ساری زمین دھل جائے گی، زمین کا پھر وہی نظام شروع ہو جائے گا، پھر وہی برکتیں، وہی حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے 7 سالہ حکومت مکمل کرنے کے بعد مدینہ الرسول میں وفات پائیں گے، اور مدینہ میں ہی ان کی قبر بنے گی، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جو دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، ایک دھواں نکلے گا، یا مشرق سے ایک آگ نکلے گی، اور آخری ہوا جس سے سارے مومن مر جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان پر تبصرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علی البلاغ۔